جیسے ہم دیکھتے ہیں نا کہ جب ہم نے سنا کہ انڈیا حملہ کر رہا ہے تو میمز بننا شروع ہو گئے، لوگوں نے مذاقوں پہ مذاق، اور پھر یعنی وہ بنائے جا رہے ہیں کہ اچھا جی آ جاؤ جی حملہ کرو، آ جاؤ جی ہم تیار ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ جب بھی کبھی کوئی حالات لے کر آتے ہیں اس میں مقصود ہوتا ہے ہم عبرت پکڑیں، اور دوسرے کہ اپنے ایمان کو منور کریں اور اپنے آپ کو تیار کریں، اور ہم دیکھیں کہ اگر ہم پر یہ حالات آئیں گے ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم کیا اس وقت کے لیے تیار ہیں؟ نہیں، ہم کسی اور راستے پر چل پڑے۔ ہم نے کہا کہ اس کو بھی کمائی کا ذریعہ بنائیں، اس سے بھی ہم سوشل میڈیا پہ اپنا نام بنائیں، نام پیدا کریں کہ ہم کون سا ایسا واقعہ کر سکتے ہیں، کیا کر سکتے ہیں جس سے کہ کوئی لطیفہ بن جائے۔ یہ لطیفہ نہیں ہوتا۔ ہم زلزلوں کا مذاق نہیں اڑا سکتے، ہم طوفانوں کا مذاق نہیں اڑا سکتے، ہم سیلابوں کا مذاق نہیں اڑا سکتے، ہم آسمانی آفات کا مقابلہ یا ان کا مذاق نہیں بنا سکتے۔ ہم اس طرح کے معاملات کا مقابلہ یا ان کا جو ہے مذاق نہیں اڑا سکتے۔ یہ عبرت کی چیزیں ہوتی ہیں۔ عبرت کی چیزیں جب ہمیں نظر آئیں ہم عبرت پکڑتے ہیں، ہم ان سے سیکھتے ہیں، ہم اللہ کی طرف دیکھیے۔ ایک وہ وقت تھا جب ایسے حالات آتے تھے، تمام قوم متحد ہو کر اللہ تعالیٰ سے مل کر توبہ وہ لوگ کرتے تھے، صلاۃ التوبہ پڑھتے تھے، صلاۃ الخوف پڑھتے تھے، مل کے دعاؤں کا اہتمام کرتے تھے، اور ان کی خواتین، ان کی بیٹیاں، ان کی مائیں یہ اپنے گھروں میں اہتمام کیا کرتی تھی۔ ان کے جوان جہاد کے مسائل سیکھتے، جہاد کے لیے ارادہ کرتے، ان کے بزرگ اللہ تعالیٰ کے حضور ہاتھ پھیلاتے، مسجدوں کو آباد کرتے۔ تو کیا ایسا تھا؟ ایسا نہیں ہے، اب ہوا ہے یہ، اب یہ حالات نظر آ رہے ہیں۔ ہم کتنے واقعات میں پڑھتے ہیں کہ بارش نہیں برس رہی تھی تو سب جا رہے تھے اجتماعی نماز کے لیے، فلاں معاملہ ہو رہا تھا تو سب 10 سالی آ گئے، سب اکٹھا جو ہے وہ جمع ہو کر نماز پڑھ رہے تھے، اکٹھا ہو کر اللہ سے دعا مانگ رہے تھے، توبہ استغفار کر رہے تھے۔ جیسے ہم قرآن عظیم الشان میں حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ پڑھتے ہیں کہ جب وہ ناراض ہو کر واپس چلے گئے تو ان کو جب ان کی قوم کو عذاب کے آثار نظر آئے تو وہ فوراً توبہ کی طرف مائل ہوئے۔ یہ پہلی وہ قوم تھی، یہ پہلی امت تھی کہ جن کے اوپر عذاب منڈلا رہا تھا، لیکن انہوں نے ان کو سمجھ آ گئی اس بات کی اور وہ فوراً اللہ کی طرف رجوع ہو گئے، اور اللہ رب العالمین ان کو معاف فرمائے، ان کی توبہ قبول ہوئی۔ ورنہ جب عذاب آتا ہے تو عذاب گر جاتا ہے۔ تو کیا اس کا وقت ہے؟ اس کا وقت نہیں ہے، ہم حالت جنگ میں ہیں، ہم اس بات کو سمجھیں۔ اور یہ بھی ایک ملک کے ساتھ حالت جنگ میں نہیں ہے، ہم اسرائیل کے ساتھ بھی ہیں، ہم امریکہ کے ساتھ بھی ہیں، اور جو بھی باطل قوتیں ہیں، وہ فرانس کہہ لیں، وہ کوئی بھی کہہ لیں، ہم حالت جنگ میں ہیں۔ کافر کا بھائی ہوتا ہے۔ ہم کہہ رہے تھے نا اسرائیل سے لڑنا، اب اسرائیل آ گیا ہے، اسرائیل ہمارے پاس ہے، اس کے ڈرونز ہماری طرف آ رہے ہیں، وہ ہم سے دور تو نہیں ہے، اور ہمارا ملک اس کو کھپتا ہے۔ وہ برملا کہتا ہے کہ میرے لیے اگر خطرے کے ہے نا جن سے مجھے خطرہ ہے وہ یا ایران ہے یا پاکستان ہے، ان دونوں کو ختم کریں گے تو بس پھر گریٹر اسرائیل کا جو اس کا خواب ہے وہ پورا ہو جائے گا۔ باقی آپ کو پتہ ہے عرب ممالک وہ سونے کے جہازوں میں سفر کر رہے ہیں، بلکہ وہ خوش ہے کہ ہم نے اپنا جو ٹوائلٹ ہے وہ بھی سونے کا بنایا ہوا ہے، ہم نے اپنی بہو کو پورا سونے کا لباس پہنایا ہے، وہ خوش ہے اسی بات پہ۔ وہ مقابلہ ہے کہ میری بلڈنگ اونچی ہے تو میری اونچی ہے، وہ تو مقابلہ چل رہا ہے سکون میں۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب نے خود فرمایا تھا کہ یہ وقت آئے گا کہ یہ عرب سے یہ نکل جائے گا، عرب کے شرفاء نکل جائیں گے، دنیا سے چلے جائیں گے۔ لیکن سب سے بڑی بات ہے کہ وہاں پہ وہ ہیں جہاں پہ ہماری جانیں ہیں، کعبۃ اللہ اور مسجد نبوی میں، اس لیے ہم وہاں کی سلامتی کی دعا اللہ سے مانگیں ہمیشہ۔ ہمیں وہاں لوگ کیا کرتے ہیں ہمیں ان سے کوئی سروکار نہیں ہے، لیکن ہاں ایک وقت آئے گا کہ وہاں پہ وہی لوگ جمع ہو جائیں گے جن کا ایمان بنا ہوا ہوگا۔ تو اس لیے یہ وہ وقت ہے کہ ابھی تماشا مذاق اس کا وقت نہیں ہے۔ مطلب ہمارے گھر میں سب کچھ امن ہے تو ہم اس پر
مزاح بنا رہے ہوتے ہیں. لیکن ایک اگلے گھر میں کسی کا بچہ شہید ہو گیا ہے، کسی کی ماں باپ شہید ہو گئے، ان کے گھر میں ان پر کیا بیت رہی ہے، یہ اندازہ لگا لیجئے ہم ذرا. کتنے معصوم پیارے بچے شہید ہو گئے کہ ان کو دیکھ کر جو ہے نا دل، یہ کلیجہ منہ کو آتا ہے. اتنے پیارے بچے شہید ہو گئے، 4-5 ایسے معصوم، ان کا کیا قصور تھا؟ تو اس لیے نا یہ ہم کہتے ہیں آؤ جی ہم یہ کریں گے، آؤ جی ہم تمہارا یہ حال کریں گے، آسان کام نہیں ہے یہ جنگ لڑنا. اللہ سے عافیت مانگتا ہے مومن. ہاں جب اللہ تعالیٰ وہ وقت لے کر آتے ہیں ہمارا پھر نظریہ بالکل مختلف ہو جاتا ہے، بالکل مختلف ہو جاتا ہے ہمارا. تو پھر ہم اسلاف کو پڑھیں، اسلاف کی خواتین کو پڑھیں، انہوں نے کیا کیا، وہ بھی مجاہدہ بن کر اپنا رول پلے کرتے رہی ہیں. تو ہمیں سب سے ضروری اپنے ایمان کو بنانا. میں آپ سے بار بار یہ ریکویسٹ کریں گے، ہم نے اپنے ایمانوں پہ، کیونکہ ظاہر ہے ہم دین کا کام کر رہے ہیں نا، ہمیں اندازہ ہے کہ ہم کیسے ہمارے حالات ہیں. یعنی ہم تو سوچ رہے تھے نا کہ ہم کافروں کے لیے یہ دین پڑھ رہے ہیں اور ان کو دعوت دیں گے. ہم تو آپس میں ہی دعوتوں میں لگے ہوئے ہیں، کیونکہ ہمارے اپنے دل نہیں بن رہے ہیں، ہمارا اپنا ایمان ابھی تک نہیں بنا ہوا. ہم اپنے ایمان کو، ہم ایک دوسرے کا بازو بنیں، ہم ایک دوسرے کی قوت بنیں. ہمیں یہ نہ کہنا پڑے کہ آؤ جی آپ دین کی بات سنیں، آؤ جی آپ قرآن پاک پڑھیں، بلکہ ہم سب مل کر سوچیں کیسے ہم اس کو آگے پہنچا سکتے ہیں، کیسے یہود تک جائیں، کیسے عیسائیوں تک جائیں، کیسے ایتھیسٹ تک جائیں، کیسے مشرکین ہنود تک جائیں. کیا طریقہ ہو سکتا ہے؟ نہیں، ہم کہہ رہے ہیں کہ بس ٹھیک ہے ہم غافل ہیں، آپ ہمارے لیے دعا کریں. ہم کیسے غافل ہو سکتے ہیں؟ ہم رسول اللہ کی امت ہیں. ہمارے حالات اتنے پتلے ہو گئے ہیں، ہم ایک دفعہ ایک دین کی بات کرتے ہیں، اگلی دفعہ ہم بھول چکے ہوتے ہیں، پھر اسی دین میں، پھر دنیا میں اٹے پڑے ہوتے ہیں. کیا صحابہ کرام دنیا میں نہیں رہتے تھے؟ کیا صحابیات دنیا میں نہیں رہتی تھی؟ کیا ان کے پاس دولت نہیں ہوتی تھی؟ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس کتنی دولت تھی؟ کیا ان کی جائیداد نہیں ہوتی تھی؟ کیا ان کے پاس علم نہیں ہوتا تھا، خاندان نہیں ہوتا تھا؟ ان میں اگر بزنس کرنے والے ہوتے تھے، زمیندار بھی ہوتے تھے، اسٹیٹس والے بھی ہوتے تھے، لیکن ایک چیز ان میں ایک عام، ایک جیسی تھی، وہ ایمان کا نور. وہ سارے مجاہد بن کر اٹھ جاتے تھے. جب وہ امن میں ہوتے تھے ان میں سے کوئی عالم ہوتا تھا، کوئی تاجر ہوتا تھا، کوئی جج ہوتا تھا، کوئی مزدور ہوتا تھا، کوئی زمیندار ہوتا تھا، لیکن جب اللہ کا بلاوا آتا تھا وہ سارے مجاہد ہوتے تھے. تو اس لیے ابھی ہم نے اپنے ایمانوں کو بنانا ہے. یہ حالات جو بنے ہوئے ہیں عام نہیں ہے، یہ حالات ہمارے سروں پہ جو منڈلا رہے ہیں نا، یہ عام نہیں ہے، یہ ایمرجنسی کے حالات ہیں. جس نے مطلوب اور مقصود کسی عمل کو بنائے نا کہ شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، تو وہ پھر ڈرتا نہیں ہے. میں اس لیے بھی بات عرض کرتی ہوں نا کہ اس خول سے نکلنا ہے، اس خول سے نکلیں. ہم اپنے لیے خول بنایا ہوا ہے ان چیزوں کو، ہم نہیں بچیں گے اگر اس طرح ہوگا. یعنی انسان مر تو جاتا ہے نا، مرنا تو ہے ہی، لیکن یہ کہ ہمارا شمار کد میں ہوگا، ہم اپنا شمار کد میں کرنے جا رہے ہیں، یہ ہمارے پر ڈیپینڈ کرتا ہے. مرنا ہے، ہم چاہیں اپنے آپ کو بچائیں مضبوط قلعوں میں، وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان مشیدہ میں بھی، بروج مشیدہ، وہ مضبوط قلعوں میں بھی تمہیں موت آ گھیر لے گی، جبکہ امن بھی ہو. جنگ کے بغیر بھی کتنے لوگ چلے گئے، قبرستان آباد ہو گئے، بھر گئے ہیں قبرستان. یہ سارے جنگ میں تو نہیں نہ شہید ہوئے، بیماری میں چلے گئے، بیٹھے بیٹھے چلے گئے، بات کرتے کرتے چلے گئے، سوتے سوتے چلے گئے. تو اس لیے ہمیں خیال رکھنا پڑے گا کہ ہم اپنے ایمانوں کو ذرا ٹٹولیں. یہ ٹھوک بجاتا، اس کو بجا کے چیک کرنا پڑے گا کہ کیا اس میں سے آوازیں کیا آ رہی ہیں، اندر کچھ ہے بھی کہ نہیں ہے، رس بھرا ہوا ہے کہ نہیں ہے. تو اس لیے میرے پیاروں، ہم تو غیروں کو دین کی طرف بلانے کے لیے ہمیں بھیجا گیا ہے. اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. یہ ایسی چھوٹی بات ہے، ہم ایک دوسرے پر وار کر رہے ہیں. ہمارے ملک والے یہاں پہ بھی جو ہے مسلکی اختلافات نے ہمیں مار ڈالا ہے، تو کہیں سیاسی اختلافات نے ہمیں مار ڈالا ہے،
یعنی دیکھیے کہ ابھی یہ حالات ہیں نا، اس سے پہلے کیا ہو رہا تھا، پکڑ دھگڑ ہو تو یہ ہے تو وہ ہے، آپس میں اپنے ہی لوگ اپنی ہی فوج کو گالیاں دے رہے ہیں، اپنی ہی فوج اپنے ہی لوگوں کو پکڑ رہے ہیں، اپنے ہی اپنوں پر وار کر رہے ہیں، تقسیم، اور انہی چیزوں سے باہر والے فائدہ اٹھاتے ہیں، انہی چیزوں سے دشمن کہاں فائدہ اٹھاتا ہے؟ جہاں پہ اتفاق نہ ہو۔ اسی لیے کہتے ہیں نا کہ آب اندر زیر کشتی پستی است، آب در کشتی ہلاکی کشتی است، کہ مولانا روم فرماتے ہیں کہ اگر سمندر کے اوپر کشتی چل رہی ہے اور وہ کشتی پانی اس کشتی کے نیچے ہے، وہ اس کو چلانے کا ذریعہ ہے۔ دیکھیے کشتی جو ہے دنیا میں تو نہیں چل سکتی نا، کسی صحرا میں تو نہیں چل سکتی، اس کے لیے پانی چاہیے، اس کے ٹائرز پانی ہے، جیسے گاڑی کے ٹائرز ہوتے ہیں نا، اس کے ٹائرز گوئے کہ پانی ہے، پانی اس کے لیے ٹائرز کا کام دیتا ہے۔ تو فرمایا کہ جب تک وہ کشتی کے نیچے پانی رہے وہ اس کو چلائے گا، لیکن جیسے ہی وہی پانی اس کشتی کے اندر آ جائے تو وہ جو کشتی ہے وہی پانی اس کو ڈبوتا ہے۔ تو بالکل اسی طرح ہے کہ اگر اندر اختلاف ہونا تو اس کو ڈبونے سے کوئی نہیں بچا سکتا، یعنی اس کشتی میں سوراخ اندر والے ہی کرتے ہیں نا، تو جیسے ہی اندر والے سوراخ کرتے ہیں باہر والوں کو موقع مل جاتا ہے، اندر والے سوراخ کرتے ہیں نا باہر والوں کو موقع، یعنی اپنے ہی نشے من میں گراتے ہیں بجلیاں، خود ہی ایک دوسرے کو نوچ رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے اتنے پیارے ملک کے ساتھ یہ حشر اس کا کیا گیا، ہر ایک نے اپنی سیاسی چمک دمک کے لیے اس ملک کو استعمال کیا، ورنہ یہ کہاں سے کہاں نہ پہنچ جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے اتنا پیارا ملک ہمیں دیا نا کہ اگر آپ اس کے پہاڑوں کو دیکھیں، اس کی کھیتوں کو کھلیانوں کو دیکھیں، اس کے پھلوں کو دیکھیں، اس کے موسموں کو دیکھیں، اس کے سکون کو دیکھیں، یقین جانیے گا کہ آپ دیکھیں ہم نے یہاں پہ آنکھ کھولی، ہم نے یہاں پہ دنیا میں جب ہماری جو تعارف ہوا ہے اسی زمین سے ہوا ہے، اور اسی کی آزادی کے لیے ہمارے پیاروں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ آپ یقین جانیے گا کہ جب یہ انگریز کا یہاں پر قبضہ تھا تو علماء، طلباء اور صلحاء کے لیے وہ دور ظلم و ستم تھا۔ انگریز نے عوام الناس کو تو کچھ نہیں کہا، مگر علماء اور طلباء پر ظلم کے پہاڑ ڈھائے۔ ایک مدرسہ تھا نا، اس کا نام شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا جو مدرسہ تھا، اس کو بلڈوز کر دیا گیا، بلڈوزر کے ذریعے سے اس کو گرایا گیا۔ پھر انگریز نے مسلمان علماء پر بہت سختی شروع کی، چھوٹی چھوٹی باتوں پر ان کو پھانسیاں دی گئی۔ لاہور سے لے کر پشاور تک جی ٹی روڈ کے دونوں طرفوں پہ کوئی بڑا درخت ایسا نہیں تھا جس پر کسی عالم کو پھانسی نہ دی گئی ہو۔ پھانسی کے بعد لاشیں ہفتوں لٹکتی رہتی تھی، اور اس سے مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو سبق حاصل ہو جائے کہ آئندہ ہم اپنی اولاد کو مولوی نہیں بنائیں گے۔ لیکن پھر اللہ پاک نے اپنی رحمت سے پاکستان بنوا دیا، کلمہ کے نور کی وجہ سے۔ یہ جو کلمہ کا نعرہ تھا نا، اس نعرے کی وجہ سے پاکستان بنا۔ اتنا بڑا، اتنا عظیم مقصد یہ اہل ایمان کے لیے ایمان کی حفاظت کا قلعہ ثابت ہوا ہے۔ پاکستان میں مدارس دین کی تعلیم دے رہے ہیں، لوگ اپنی مرضی کے مطابق تقوی طہارت کی زندگی گزارنے میں آزاد ہیں، کوئی پابندی، کوئی دباؤ ان پر نہیں ہے۔ یہ عافیت کا دور ہے نا، ہمیں ابھی تک یہ عافیت کا دور ملا، تو ہم نے قدر نہ کی۔ مسئلہ یہی ہوا کہ وہ تلخ بات ہے، ہم نے قدر نہ کی۔ ہم اپنے ملک کی قدر کرتے ہیں اور یہاں پہ ہم اس کو کوستے رہے کہ چھوڑو جی باہر چلتے ہیں، یہاں کیا رکھا ہے۔ لوگ یہ کہہ کر یہاں سے بھاگ گئے کہ جی وہ فلاں حکومت ایسی ہے تو فلاں، یہ ملک کیا ہے پتہ چلے گا۔ اپنا ملک ہوتا ہے۔ یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں نا کہ یہ ڈونلڈ ٹرمپ کیا کر رہا ہے، آپ خود سعودیہ میں کیا ہوتا ہے، جیسے ہی کوئی وقت آتا ہے پاکستانیوں کہتے ہیں چلو جی نکلو یہاں سے، چلو دفع ہو جاؤ، ایسا حال ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ تم کون آگے بیٹھے ہو یہاں سے، نکلو یہاں سے۔ اور ان کو شہریت نہیں ملتی، وہ ان کے وہاں پہ جو ہے نا وہ کما کے اپنی ساری صلاحیتیں ان کو دے کر اینڈ میں آ کے کہتے ہیں کہ نکلو یہاں سے، دفع ہو جاؤ۔ یہ حالات ان کو نہیں آن کیا جاتا۔
نہیں آن کیا جاتا. نہیں غیر ہمیں یہود آن کریں گے، نہیں ہمیں عیسائی آن کریں گے. بظاہر اخلاقیات دکھائیں گے کچھ عرصے کے لیے. خود آپ میں سے جن کو پتہ ہوگا کہ وہاں جانے کی شرائط کیا ہے. آپ اپنی دولت، آپ اپنی صلاحیت، آپ اپنی بہت اچھی ڈگری ان کو دے دیں، وہ آپ کو سر آنکھوں پہ بٹھائیں گے. اور جب آپ ہم ناکارہ ہو جاتے ہیں، ہم کہیں گے کہ نکلو یہاں سے، بس ختم ہو گیا. پھر ہمیں ٹیررسٹ بنائیں گے وہ، پھر بہانے ہم پر وار کریں گے. تو انسان، ہم اپنے ملک میں امن میں ہیں، ہم اپنے ملک میں شیر ہیں، تو لوگ یہ کہہ کر اس کو ٹھکرا کر یہاں سے جاتے رہے. نہیں جی، یہ ہمارا ملک ہے، ہمارے بزرگوں کی قبریں یہاں پر. اس مٹی سے ہمیں پیار ہے.